أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے کل یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس آیت پاک کے اندر یہ فرمایا ہے کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسن دے گا۔ پھر آپ کے سامنے یہ تفصیل آ چکی تھی کہ یہاں پر اللہ کو قرض دینے سے مراد یا تو بندے کو قرض دینا ہے اور بندے کو قرض دینے کی نسبت اللہ نے اپنی جانب فرمائی، اور ایسا بہت سی جگہوں پر ہے۔ یا تو یہ مطلب ہے اور یا یہ مطلب ہے قرض حسن کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا وہ قرض حسن ہے۔ کسی غریب کی مدد کرنا، کسی محتاج کی مدد کرنا، کسی یتیم کی مدد کرنا، کسی بیوہ کی مدد کرنا، یہ مراد ہے یہاں پر۔ یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فیضاعفہ، اے بندو تم مجھے دو میں بڑھا کر دوں گا، اضعافاً کثیرہ بے انتہا بڑھا کر دوں گا، جس کی کوئی مقدار ہم متعین نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑھا کر ہمیں دے گا۔ پھر میں نے وہ حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بڑھانے کی مقدار اللہ ہی جانتا ہے، اس کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی تنگ دستی دیتا ہے اور اللہ ہی وسعت دیتا ہے۔ ایک اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، بذل مال، اور دوسرا مفسرین یہ فرماتے ہیں یہاں پر بذل جان، یعنی اللہ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی پیش کرنا، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اپنے اللہ کے راستے میں اپنی جان کو لگاؤ، اپنی جان کو ادھار دو، تو ٹھیک ہے یہ بھی تفسیر ہو سکتی ہے۔ لیکن مال کے اندر تو اضافہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اللہ اس کو بڑھا کر دے گا، لیکن جان کے اندر اضافہ کیسے ہوگا؟ اس کو کیسے بڑھائے گا اللہ؟ ایک جان کے بدلے 700 جان یا 700 کے علاوہ 1000 جانیں کیسے کر دے گا اللہ؟ ایک جسم کے بجائے 1000 جسم کیسے کر دے گا؟ اس میں اضافہ کیسے ہوگا اگر یہاں پر جان مراد لی جائے تو سادہ سا یہ سوال ہے کہ اللہ کی قدرت سے کوئی بعید بات تھوڑی ہے، اللہ اس پر قادر نہیں ہے کیا؟ بالکل قادر ہے۔ اور حضرات اولیاء اللہ اور اتقیاء وہ تو کہتے ہیں تجربہ اور مشاہدہ اس کا کہ اللہ نے دنیا میں ایسا کر کے دکھایا، وہ آخرت کی بات تو دور کی۔
پھر احسن التفاسیر کے اندر ایک واقعہ نقل کیا اس آیت کے ضمن میں، حضرت قضیب ابن البان رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں کسی زمانے کے. کچھ لوگوں نے ان کی شکایت قاضی شہر کو کی کسی منکر کے بارے میں، کوئی شکایت کی ان سے، تو قاضی شہر ان کو سزا دینے کے لیے کوڑا لے کر نکلے اپنے گھر سے. جب یہ گھر کے پاس پہنچے ہیں تو یہ نمودار ہوئے، ان کے سامنے ظاہر ہوئے. کون؟ قضیب البان، 100 جانوں اور 100 جسموں کے ساتھ میں. یہ گھبرا گئے، یہ کیا ماجرا ہے، اور کہنے لگے پکڑ لو اس میں جو مجرم ہے. تو سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے، واپس چلے آئے. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے نمونہ ہی دکھلا دیا، دیکھو 100 جانیں بھی بن سکتی، 100 جسموں کے ساتھ وہ نمودار ہوئی. تو اگر اللہ چاہے کہ آپ اللہ کے راستے میں ایک جان کی قربانی پیش کریں، آپ ادھار دیں اللہ کو، تو اللہ اس کا بدلہ تو آخرت میں دے گا ہی، اور اضافے کے ساتھ بھی دے سکتا ہے، جس کی یہ مثالیں ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس کے اندر بدلے مال اور بدلے جان دونوں قسم کی تفسیریں آ سکتی ہیں. اور اللہ تنگ دست کرتا ہے اور اللہ ہی وسعت دیتا ہے. اس جملے کے اندر اللہ رب العزت ترغیب دے رہا ہے خرچ کرنے کی، کہ بندے تو اپنے ہاتھ کو روک مت. کیوں گھبرا رہا ہے؟ دینا اور نہ دینا یہ میرا کام ہے. میں کہہ رہا ہوں دو، کہ میں کہہ رہا ہوں دے، میں تجھے دوں گا، تو پھر کیوں تو اپنے ہاتھ کو روکتا ہے؟ ڈر کیوں رہا ہے؟ ترغیب ہے اس کے اندر بھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر ہے یہ روایت. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان من السماء یقول احدہما اللہم آتی منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم آتی ممسکا تلفا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہ جب بندہ صبح کرتا ہے تو ہر صبح اٹھتے ہی 2 فرشتے اترتے ہیں ہر بندے کے لیے آسمان سے. ان میں سے ایک دعا کرتا ہے کہ اللہ سخی کو جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کا تو عوض عطا کر اسے. اے اللہ خرچ کرنے والے کو تو اس کا بدلہ دے، بڑھا اس کے مال کو. اور دوسرا کہتا ہے اللہ جو نہیں دیتا، بخل کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو روک لیتا ہے، اللہ تو اس کے مال کو تباہ اور برباد کر دے. سمجھ میں آئی بات؟ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے سخی اور نہ خرچ کرنے والے بخیل کی مثال ایسے ہے جیسے 2 آدمیوں نے لوہے کے کپڑے پہنے اور دونوں کے ہاتھ اس کی چھاتیوں سے لگے ہوئے ہیں. جب سخی خرچ کرتا ہے تو وہ ہاتھ پھیل کر جسم سے الگ ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے خرچ کرنے کے لیے. اور بخیل جب خرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ ہاتھ وہیں چپکا رہتا ہے. اس کا دل، مطلب مثال دے رہے ہیں کہ دل بھی چاہتا ہے تو وہ بخل جو ہے اس کا روک لیتا اور وہیں چپکا رہ جاتا ہے، ہاتھ نہیں خرچ کر پاتا وہ. سمجھ میں آئی بات؟ اور میں نے کل ایک حدیث آپ کو سنائی تھی، طبرانی شریف کی روایت میں نے کل آپ کو سنائی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی اپنی نیک اور حلال کمائی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کھجور، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے دائنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، اور پھر اس کو قبول کرنے کے بعد اس کو پروان چڑھاتا ہے، یعنی اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے، جیسے کوئی آدمی اپنے بچڑے کو بڑا کرتا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بڑھتے 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 احد پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، اور اللہ حلال کمائی کو قبول کرتا ہے. یہ حدیث ہے. اس کے اندر مثال کیا دی اللہ کے نبی نے؟ ایک کھجور کو اللہ احد پہاڑ سے بھی بڑا کر دیتا ہے اگر اخلاص کے ساتھ حلال کمائی سے خرچ کیا جائے تو. اب اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، کل میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ آپ احد پہاڑ سے زیادہ
کھجور کے ٹکڑے کرنا شروع کریں، کھجور کے برابر برابر کتنے ٹکڑے آپ بنائیں گے؟ اندازہ ہے کچھ؟ کتنا دے گا اللہ؟ تو اللہ یہ فرماتا ہے واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اللہ ہی تنگ دستی دینے والا ہے، اللہ ہی وسعت دینے والا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ جب اللہ کہہ رہا ہے خرچ کرو، آج دنیا کے اندر جو ہے یہود اور یہ نصارہ، یہ قومیں جو ہیں، یہ طرح طرح کی مطلب کیا لے آتی ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے، اسکیمیں لے آتی ہیں، اور ایک مسلمان اس کے اوپر یقین کرتا ہے اور اپنا مال انویسٹمنٹ کرتا ہے، اس کے اندر لے جا کر جمع کرتا ہے۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے ان کے اوپر تو ہمیں اعتماد کہ ہم اپنا مال وہاں پر جمع کر رہے ہیں اور اپنا مال وہاں شیئر خرید رہے ہیں ان کی کمپنیوں کے اندر، اتنا بھروسہ اور اعتماد۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو قرض حسن دو تم فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، بندے میں تجھے بڑھا کر دوں گا۔ کہ اللہ کی بات پر ہمیں اعتماد نہیں ہے؟ تو بڑے عجب انداز میں اللہ رب العزت نے اس آیت پاک میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اب اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے الم ترى، اے نبی کیا آپ نے دیکھا نہیں، الی الملئی من بنی اسرائیل، ملا کے معنی جماعت، قوم، بنی اسرائیل کی اس قوم اور اس جماعت کی طرف، من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا سے جانے کے بعد، اذ قالوا، جب اس قوم نے کہا لنبی، اپنے اس زمانے کے نبی سے جو ان کے درمیان اس وقت موجود تھے، ان سے کہا انہوں نے، ابعث لنا ملکا، اے نبی تم ہمارے لیے ہمارے میں سے کسی کو بادشاہ مقرر کر دو۔ کیوں؟ نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اس بادشاہ کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، لڑیں اللہ کے راستے میں۔ نقاتل، قتل یقتلو کا لفظ ہے یہاں پر، قتال جہاد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نقاتل فی سبیل اللہ، ہم قتال کریں اللہ کے راستے میں۔ قال هل عصیتم، تو نبی نے کہا اچھا یہ بتلاؤ، ان کتب علیکم القتال، اگر تم پر جہاد اللہ نے فرض کر دیا کسی بادشاہ کو مقرر کر کے، اللہ تو قاتلو، اور تم قتال نہ کیے تو، تم کہہ تو رہے کہ ہم جہاد کریں گے اس بادشاہ کے ساتھ میں، اور اگر تم نے نہ کیا تو قالو، وہ کہنے لگے وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، ارے ہم کیوں نہیں کریں گے جہاد اللہ کے راستے میں؟ کس چیز نے ہمیں روکا ہے کہ ہم نہیں لڑیں گے اللہ کے راستے میں؟ وقد اخرجنا، حالانکہ ہم نکال دیے گئے ہیں، من دیارنا، اپنے گھروں سے۔ پہلے ترجمہ سمجھ لیجئے، بعد میں تفسیر سے واقعہ سمجھ میں آئے گا۔ وابنائنا، اور ہم دور کر دیے گئے ہیں اپنی اولاد سے۔ اللہ فرماتا ہے فلما کتب، پس جب فرض کیا گیا علیہم، ان پر، القتال جہاد، تو تولوا، انہوں نے پیٹ پھیر لی، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے تھوڑے لوگ۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے ظالموں کو۔ جس واقعے کی طرف اللہ رب العزت نے اس آیت پاک کے اندر اشارہ فرمایا ہے، وہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد کا ہے۔ یہ بنی اسرائیلی کی ایک قوم تھی۔ کون سے نبی تھے اس زمانے کے اندر، اس میں تفسیر میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں حضرت یوشع علیہ السلام تھے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت یسع علیہ السلام تھے، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت شموئیل علیہ السلام کا یہ زمانہ تھا۔ مفسرین کی اکثریت کی رائے یہی ہے کہ حضرت شموئیل تھے اس زمانے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا سے جانے کے بعد بنی اسرائیل میں بہت سارے نبی آئے، حضرت یوشع آئے، حضرت یسع آئے، حضرت شموئیل آئے، حضرت حزقیل آئے، حضرت الیاس آئے۔ یہ سارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے بنی اسرائیل کے اندر۔ شموئیل کا زمانہ تھا یہ۔ ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل نے جب اپنے انبیاء علیہ السلام کی بہت زیادہ نافرمانی کی اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی، تو ایک زمانہ آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا سے جانے کے بعد جہاں پر یہ بنی اسرائیل کی قوم بسی ہوئی تھی، یہاں پر ایک قوم تھی دوسری، قوم عمالقہ۔ اللہ نے ان کو ان پر غالب کر دیا،
انہوں نے ان پر حملہ کیا اور ان کے ملک کو قبضے میں لے لیا اور ان کے لوگوں کو غلام اور باندیا بنا لی، بچوں کو قید کر لیا۔ پھر چلتا رہا ایک زمانہ، ان کو اپنے اصلاح کی فکر ہوئی اور اپنے ملک کو دوبارہ حاصل کرنے کی تمنا پیدا ہوئی دل کے اندر، اور اپنی اولاد کو ان سے قید میں جو تھے چھڑانے کا جذبہ پیدا ہوا دل کے اندر۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو اس وقت کے جو نبی تھے حضرت شموئیل، ان کے پاس یہ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ایسا کیجیے، آپ کوئی بادشاہ مقرر کر دیجیے، ہم اس بادشاہ کے ساتھ ساتھ جہاد کریں گے۔ اب یہ بادشاہ کیوں مانگے تھے؟ دیکھیے اس زمانے میں سلسلہ یہ تھا کہ نبوت نبی چلاتا تھا، نبی ایک الگ سلسلہ چلتا تھا نبوت کا، اور ملک کی سلطنت جو ہوتی تھی وہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی تھی، وہ بادشاہت کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ یہ بادشاہ بھی نبی کے تابع ہوتا تھا، لیکن سلطنت بادشاہ چلاتا تھا، ملک کا نظام بادشاہ دیکھتا تھا، تابع ہوتا تھا نبی کے۔ نبی بادشاہت کے اندر دخل اندازی نہیں کرتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ دینی احکام ایک سلسلہ الگ ہوتا تھا۔ تو شموئیل نبی تھے، تابع تو ان کی اتباع کر رہے تھے دینی معاملے میں، لیکن سلطنت اور دوسری چیزوں کی دیکھ بھال کے لیے انہوں نے کہا کوئی بادشاہ مقرر کر دیجیے، ہم اس کے زیر سایہ رہ کر جہاد کریں گے۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، بادشاہ کو مقرر کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، میں اللہ سے دعا کر دوں گا، اللہ بادشاہ مقرر کر دے گا، لیکن اگر تم پر جہاد فرض کر دیا گیا تو کیا تم لڑو گے بھی؟ لگتا تو نہیں کہ تم لڑو گے۔ کہ ارے آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہماری اولاد چھین لی گئی ہم سے، ہمارے زمین پر قبضہ کر لیا گیا، ہم کو کون سی چیز روکنے والی ہے جہاد سے کہ ہم ان سے جہاد نہیں کریں گے؟ ہم تو ان کو مار کے بھگائیں گے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا اور جہاد ان کے اوپر فرض کیا کہ اب اس کے زیر سایہ رہ کر جہاد کرو۔ وہ کیا ہے؟ یہاں تک تو آپ کی تفصیل سمجھ میں آ گئی۔ بادشاہ کون مقرر ہوا، آگے کیا ہے وہ اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان سے کہا ان کے نبی نے، کون سے نبی؟ حضرت شموئیل نے، ان اللہ، بے شک اللہ نے، قد بعث، یقیناً بھیجا ہے، لکم تمہارے لیے، طالوت، حضرت طالوت کو، ملکن بادشاہ بنا کر۔ تم نے کہا نا بادشاہ مقرر کر دو، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ تو قالو، یہ کہنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا، ارے یہ طالوت ہمارے اوپر کیسے بادشاہت کریں گے، یہ ہمارے بادشاہ کیسے بن سکتے ہیں؟ ونحن احق بالملک، بادشاہت کے حقدار تو ان سے زیادہ ہم ہیں، یہ تو ہم کو ملنی چاہیے تھی، طالوت کو کیسے مل گئی بادشاہت؟ ولم یؤت سعۃ من المال، حالانکہ وہ تو بالکل فقیر آدمی ہے، ان کے پاس مال کی وسعت بھی نہیں، مالدار بھی نہیں، وہ تو بالکل فقیر اور غریب ہیں۔ قال، تو نبی نے جواب دیا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، کہ تمہاری دلیل اپنی جگہ، بے شک اللہ نے ان کو چن لیا ہے تمہارے اوپر، اللہ نے ان کو چنا، یہ اللہ کی حکمت۔ دوسرے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، ان کے بادشاہ ہونے کی وجہ دوسرے، اللہ نے ان کو زیادتی فراخی عطا کی ہے، فی العلم والجسم، سلطنت چلانے اور جنگی معاملات کے اندر ان کو علم زیادہ عطا کیا ہے، اور اسی طریقے سے جسمانی اعتبار سے بھی وہ تم سے سب سے اچھے ہیں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور چوتھی بات یہ، ان کے بادشاہ اعتراض جو تم کرے، چوتھی بات یہ کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے، اس میں کسی کو چوچرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے انہوں نے اعتراض کیا، طالوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا، یہ طالوت کون تھے؟ پتہ کیسے چلا حضرت شموئیل کو کہ ان کو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا ہے؟ تفسیر مظہری کے اندر اسی تفصیل ایسے ہی دیا ہے کہ اللہ نے حضرت شموئیل علیہ السلام کو ایک نشانی بتلائی تھی کہ تمہارے پاس یہ عصا جو ہے نا، اس عصا کے برابر اگر کوئی آدمی تمہارے گھر کے اندر کسی دن آ جائے تو اس کو ناپ لینا،
تم نے جو دعا کی ہے بادشاہت کی، جو اس عصا کے برابر ہوگا وہی نبی ہوگا۔ ایک دن یہ طالوت جو تھے ان کا گدھا گم گیا۔ یہ دباغ تھے، اور بعض حضرات کہتے ہیں یہ سقا تھے۔ دباغ کہتے ہیں کھالوں وغیرہ کو دباغت دینے والے، اس کو کارآمد بنانے کے لیے کھال کو جو کام کرتے ہیں نا دباغت دینے کا، ان کو دباغ کہا جاتا ہے۔ سقا یعنی پانی وغیرہ پلانے والے، تو اسی پیشے سے تعلق رکھتے تھے وہ۔ ان کا گدھا گم گیا ایک دن، یہ پورے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اتفاق سے حضرت شموئیل کے گھر بھی پہنچ گئے۔ اللہ نے جو نشانیاں بتلائی تھی ان کے اندر نظر آئیں، تو انہوں نے وہ اپنا تجربہ بھی کیا اور پھر متعین کر دیا کہ تم اس قوم کے بادشاہ۔ اب جب ان کو اعلان کر کے بتلایا کہ یہ تمہارے بادشاہ، انہی کے سائے میں تم کو جہاد کرنا ہے، کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہی خاندان تو کوئی اور چلا آ رہا ہے اب تک جتنے بادشاہ ہوئے تھے ان کے اندر وہ یہودی، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ایک کا نام تھا یہود بیٹوں میں، تو سلطنت اور بادشاہت یہود کے خاندان سے چلی آ رہی تھی، اور نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری اولاد میں چلا آ رہا تھا۔ اور یہ جو تھے طالوت، یہ بنیامین، حضرت یعقوب کے بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو بنیامین، ان کے خاندان سے تھے۔ یہ بنیامین کے خاندان سے تھے، یہود کے خاندان سے نہیں۔ تو کہنے لگے بادشاہت تو کسی اور خاندان سے، ان کو کیسے آپ بادشاہ مقرر کریں؟ ہم نہیں مانتے۔ تو انہوں نے سمجھایا دیکھو یہ ہمارا اختیار نہیں ہے، اللہ نے ان کو چنا ہے تمہارے بیچ میں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم سلطنت چلانے کا تم سے زیادہ دیا ہے، صلاحیت ان کے اندر دی ہے، اور جنگی مہارت ان کو حاصل ہے، اس لیے اللہ نے بادشاہ بنایا۔ یہ تیسری دلیل دی۔ اور چوتھی دلیل یہ تھی کہ اللہ نے جسامت میں بھی تم سے بہت اچھا بنایا، بڑے خوبصورت تھے اور بڑے اچھے جسم کے تھے۔ لکھا ہے تفسیر مدری کے اندر کہ دوسرے جو بنی اسرائیل تھے نا، جب اپنا ہاتھ اونچا کرتے تھے تب جا کر ان کے سر تک پہنچتے تھے، یعنی اللہ نے بڑی اچھی جسامت عطا کی تھی ان کو۔ اور ایک ملک کے بادشاہ کی حیثیت اگر ایسی ہو تو روب ہوتا ہے اس کا، تو اللہ نے فرمایا بادشاہت کی جو صلاحیت ہے وہ ان کے اندر ہے، علمی اور جسمانی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے بنا دے۔ اور تمہارا جو یہ اعتراض ہے کہ یہ تو فقیر ہیں، غریب آدمی ہیں، ان کے پاس مالداری نہیں ہے، سنو واللہ واسع علیم، آج یہ غریب ہے نا، اللہ کو ساتھ دینے والا، ہو سکتا اللہ مالدار بنا دے ان کو تو۔ اور عالم اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ ان کو بادشاہ کیوں اللہ نے مقرر کیا، یہ ان کا جواب دیا۔ اب پھر وہ کہنے لگے کہ اللہ نے ان کو بادشاہ مقرر کیا ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی پروف تو ہے نہیں، آپ دلیل دیجئے، پروف بتائیے کہ واقعی اللہ کی طرف سے متعین نہیں ہے۔ اب دیکھیے اگلی آیت میں دلیل دی جا رہی ہے، وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے نبیہم، ان کے نبی نے، کون سے نبی؟ حضرت شموئیل نے، کس سے؟ بنی اسرائیل سے۔ ان بے شک آیت ملکی ہی، ان کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ان یاتیکم التابوت، کہ یہ تالوت تمہارے اوپر لے آئیں گے تمہارے پاس اس تابوت کو جو تمہارے پاس تھا اور چلا گیا۔ یہ کیا تھا؟ وہ آگے آ رہا ہے، فیہ سکینۃ من ربکم، اس کے اندر تمہارے دلوں کا سکون ہے تمہارے رب کی جانب سے، وبقیۃ، اور اس تابوت کے اندر ترکہ ہے، چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں، تبرکات ہیں، مما، وہ چیزیں، ترک آل موسیٰ، جو آل موسیٰ نے چھوڑا ہے، وآل ہارون، اور آل ہارون نے چھوڑا ہے، تحملہ الملائکہ، اور اس کو اٹھا کر لائیں گے بادشاہ، فرشتے، ان فی ذالک، بے شک اس کے اندر لآیۃ لکم، تمہارے لیے کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ان کنتم مومنین، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو۔ یہ تابوت کیا تھا؟ اس کے بارے میں تفسیریں کئی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دیا تھا، اس کے اندر انبیاء علیہ السلام کی تصویریں تھیں، اور پھر حضرت آدم کے بعد حضرت شیس، پھر حضرت نوح، اس کے بعد یہ کے بعد دیگر نبیوں کے پاس ہوتا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتقال کے وقت اس کے اندر توریت کا نسخہ رکھا، اور اپنے جسم کے جو ملبوسات یعنی کپڑے وغیرہ تھے کچھ استعمال شدہ وہ رکھے، عصا وغیرہ رکھی،
اور پھر بند کر دیا اس کو. یہ وہ تابوت تھا. اور پھر کیا ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل جہاں بھی جنگ کے لیے جاتی تھی یہ تابوت لے کر جاتی تھی ساتھ سے, تو اس کی برکت سے جو ہے وہ جنگ جیت ہی کر آتے تھے, ہارتے نہیں تھے. یہ ہے تفصیل. خیر, یہ قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ تابوت تھا جس کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے. مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون. تبرکات کا مطلب ان کے عصا, ان کے ملبوسات یا ان کی اور چیزیں جو ان کے تبرک کی چیزیں تھیں وہ تھی اس کے اندر. ہوا یہ تھا کہ جب جالوت نے یعنی قوم عمالقہ نے ان پر حملہ کیا تھا تو یہ تابوت بھی اٹھا لے گئے تھے اپنے ساتھ, تابوت بھی اٹھا لے گئے تھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب طالوت کو بادشاہ بنایا, انہوں نے نشانی مانگی کہ واقعی آپ اللہ کی طرف سے ثبوت اور پروف پیش کیجئے. تو اللہ نے یہ کیا کہ یہ جو قوم اٹھا کر لے گئی تھی اس کو, جس قوم کے اندر یہ رکھا ہوا تھا اللہ نے اس کے اندر وبا نازل کر دی, وہ مرنے لگے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تابوت کی وجہ سے نہیں مر رہے ہیں, اس کو دوسری جگہ منتقل کیا تو وہاں مرنا شروع ہو گئے. تو ایسے 3-4 علاقے صاف ہو گئے. ان کے کہنے لگے باپ رے باپ, بس اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے, اس کو ہٹاؤ یہاں سے جلدی سے. تو انہوں نے کیا کیا, ایک بیل گاڑی منگائی اور اس کے اوپر اس تابوت کو رکھا اور بیل کو ہاتھ دیا. اللہ نے فرشتوں کو متعین کر دیا 4, وہ اس کو ہاتھ کر لا کر طالوت کے دروازے پر چھوڑ گئے. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی تابوت ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس تھا, اس کو اٹھا کر رکھ لیا اپنے پاس. تو نبی نے یہ بتلایا, نبی کو اللہ نے اطلاع دی وحی کے ذریعے کہ یہ نشانی مانگ رہے ہیں نا, تو نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت جو ان کے پاس تھا وہ طالوت کے پاس ہے, جا کر دیکھے. نبی نے ان کو فرمان سنایا اللہ کا کہ ان کے بادشاہ متعین ہونے کی نشانی کہ تابوت وہ لے کر آئیں گے تمہارے پاس. انہوں نے تابوت دیکھنے کے لیے گئے, دیکھا تو سمجھ گئے کہ ہاں واقعی اللہ کی طرف سے ان کو بادشاہ مقرر کیا گیا, جبھی تو تابوت ان کے ہاتھ میں آیا, ورنہ یہ تو ان کے پاس تھا, ہمارے پاس تو نہیں آ سکا تھا. اب جب تابوت دیکھا تو ان کو بادشاہ اپنا مان لیا اور جہاد کرنے کے لیے تیار ہو گئے. کیوں تیار ہوئے؟ کیونکہ جانتے تھے کہ یہ تابوت جب تک ہمارے پاس تھا ہماری جنگ جیت چکے تھے, جیتتے تھے. لہذا تابوت واپس مل گیا اس لیے جیتیں گے ہم, اس لیے تیار ہو گئے جہاد کے لیے کہ ہاں کریں گے جہاد. سمجھ میں آ گئی بات نا؟ یہ ہے تابوت اور اس کا واقعہ. اب آگے دیکھیے, یہ تفصیل میں نے آپ کو بتلا دی. فلما فصل طالوت بالجنود, پس جب طالوت جدا ہوئے لے کر لشکر کو, یعنی فوج تیار کر کے لے کر چلے, تو قال ان اللہ مبتلیکم بنہر, انہوں نے کہا بنی اسرائیل سے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو آزمائے گا ایک نہر کے ذریعے. فمن شریب منہ فلیس منی, جس نے اس نہر کا پانی پیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ومن لم یطعمہ, اور جس نے اس پانی کو چکھا بھی نہیں فإنہ منی, تو وہ میرے میں سے ہے. الا من اقترف غرفۃ بیدی, مگر ایک آدھ چلو پی لیا تو ٹھیک ہے. فشربوا منہ, تو جب وہ اس نہر کے پاس پہنچے تو انہوں نے پیٹ بھر کر پیا اس میں سے. الا قلیلا منہم, مگر ان میں سے تھوڑے لوگ. اب یہ کیا, اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل ہے, وقت ہو چکا ہے. انشاءاللہ اس آیت کو میں کل آپ کے سامنے رکھوں گا, کل اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.